حدیث کی ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین۔ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ۔ آپ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے اور یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں پر عفو و درگزر کا قلم پھیر دے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 100 میں ایک کم۔ ایک مرتبہ اس بندے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا ہی بدکار ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ وہ بندہ توبہ کے ارادے سے ایک راہب کے پاس گیا اور اسے جا کر کے سارا ماجرا سنایا کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتائیے کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ یہ سن کر وہ راہب کہنے لگا کہ تو نے 99 قتل کیے اور اب کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس راہب کا مطلب یہ تھا کہ تیری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس اللہ کے بندے کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ لا میں ابھی کے ابھی سینچری مکمل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس راہب کا بھی کام تمام کر دیا، اسے بھی نمٹا دیا، قتل کر دیا۔ لیکن دیکھیں پھر احساس ہوا، اس کے بعد ایک دوسرے راہب کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، بتائیے کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ راہب کہنے لگا کہ بھائی میں تیری توبہ کی قبولیت کے بارے میں تو کوئی حتمی اور یقینی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے گناہ بہت کیے ہیں، تیرا جرم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ ہاں البتہ ایک مشورہ دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ یہاں قریب ہی 2 بستیاں ہیں۔ ایک بستی ایسی ہیں جس کے رہنے والے جو ہیں وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتے ہیں، یعنی اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اس بستی کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں رہتا۔ اور وہیں قریب میں دوسری بستی ہے جس کے رہنے والے صرف اور صرف جہنم کے لوگوں جیسے اعمال کرتے۔ اگر تو ان اللہ والوں کی بستی میں چلا جائے، اگر تو ان نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لے، اگر تو ان نیک لوگوں جیسے اعمال کرنے لگے، تو پھر مجھے امید ہے کہ تیری توبہ کی قبولیت کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ وہ بندہ میرے پیارے بھائیوں توبہ کے ارادے سے اسی نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ دیکھیں جب اس کی روح نے پرواز کیا تو اس کی روح کو لینے کے لیے جنت اور جہنم دونوں کے فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ اس بندے کو ہم اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ جنت والے فرشتوں کی یہ دلیل تھی کہ یہ اللہ کا بندہ توبہ کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا تھا، یہ اللہ کا بندہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اس لیے یہ جنت کا مستحق ہے، ہم اسے لے جا کر جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور دیکھیں جہنم والے فرشتوں کی یہ دلیل تھی کہ بھلے سے یہ بندہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، لیکن ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے یہ جہنم کا مستحق ہے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ بہرحال میرے پیارے بھائیوں معاملہ پہنچا اللہ رب العزت کے دربار میں۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ،
آپ ہی بتائیں کہ ہم اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اللہ رب العزت کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کرو، تم دونوں طرف سے زمین کو ناپو، یہ بندہ جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا ہم اسی بستی والوں میں داخل فرما دیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کی شان رحمت دیکھیں کہ جب میرے پیارے بھائیوں زمین کو ناپا گیا، جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ گناہگار بندہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انگلی کے پوروے کے بقدر زیادہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے زمین کو سکیڑ دیا، زمین کا فاصلہ کم کر دیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اس بندے کو نیک لوگوں کی بستی میں شامل فرما دیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈا کرتی، ذرا ذرا سے بندے کے عمل پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل پر اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف فرما دیتے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔